اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہم قرآن کے ڈے 136 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے کل سورہ غافر یا سورہ المومن کمپلیٹ کر لیا، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور اس کی آیتیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ۔ تو جیسا کل کی جو آیتیں ہیں، ہوپ فلی آپ لوگوں نے اپنی اپنی استطاعت سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور یہ ہے کہ ہاں، یہ بتانا چاہ رہی تھی میں کہ جب بھی ہمارا کوئی سورہ کمپلیٹ ہوتا ہے یا کلاس جب بھی کمپلیٹ ہوتی ہے، پر ڈے کی کلاس کے اعتبار سے جتنے بھی آتے ہوں کمپلیٹ، تو اس میں ایک نظر ہم پھر سے ترجمے کو دیکھ لیں اور اس سے ہم خود عمل کی باتیں نکال لیں اپنے لیے کہ آج سے میں نے یہ تمام آیتوں میں کیا کیا چیزیں سیکھی ہے، اس میں مجھے کیا کیا باتوں پر عمل کرنے کا ہے۔ تو ابھی جیسا ہم لوگ کل چیزیں دیکھیں نا کہ موت سے پہلے توبہ کے بارے میں ذکر دیکھے، دعا کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر دیکھا، اور پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کر کے اس سے ہم نشانیاں لیں، اور جہنم کا ذکر ہم لوگ دیکھے، شرک کا دیکھے، یہ تمام چیزیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام با اختیار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف اختیارات یا معجزات دیے جاتے ہیں، اور پھر اپنے دین کو خالص کرنے کے بارے میں ہم دیکھیں یہ تمام چیزیں۔ تو یہ تمام چیزوں سے ہم کیا کس طریقے سے عمل کریں، مطلب یہ چیزوں کو ہم لوگ اپنی زندگی میں کیسے لائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ کیا ہے کہ جیسا کلاس چلتے رہتی تو کلاس میں جو ہے ان فلو ہم لوگ آیتیں دیکھتے جاتے، آیتوں کو ایکسپلین کرتے جاتے، یعنی کہ ہماری کلاس صرف اس یعنی کہ حد تک نہیں رہنا ہے کہ ہم آیتوں کو سمجھ لیں اور آیت میں کیا دیا ہوا ہے اس کے معنی جان لیں، تو علم کے حد تک نہیں رہنا ہے، بلکہ علم کے ساتھ پھر عمل میں ڈھلنا ہے، کیونکہ علم کا فائدہ تبھی ہوگا جب وہ جو ہے ہمارے اعمال میں ڈھلے گا۔ تو اب آیت تو دیکھ لیے ہم لوگ، کلاس میں پڑھ لیے، آیتیں پڑھ لیے، اس کو ڈیٹیل میں سمجھ لیے، اس سے ریلیٹڈ احادیث دیکھ لیے، سب چیزیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اب اتنا یہ آیت جو میں پڑھ لی، اب اس سے میرے لیے کیا سبق ہے، میں اس کو کیسا عمل کروں، میں اس کو اپنی زندگی میں کیسا لاؤں۔ تو سب لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنا اپنا جو ہے عمل کا آج کی کلاس سے عمل کی باتیں اس طریقے سے آپ بنا لیں، اور پھر وہ عمل کی باتیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے لیے، اور نیکسٹ کلاس تک اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایوری ٹائم یعنی کہ ایوری ڈے ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتے چلے جاتا، ٹھیک ہے، اضافہ ہوتے، جیسا کل ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے وعدہ حق ہے وہ پڑھے تھے ہم لوگ، اس کے ڈیٹیل دیکھے تھے۔ تو ہر ایک عبادت جو ہم کرتے ہیں یا ہر ایک عمل جو ہم کرتے ہیں، جب تک ہم یہ یقین نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم کوئی چیز جو ہے یا کر بھی لیں تو اس کی خوبصورتی کے ساتھ وہ چیز کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جب ہم کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو کر وضو کرنے سے ایک ایک خطرے سے ہمارے گناہ کو مٹا رہا ہے، جب یہ یقین ہوگا تو ہمارے کو وضو میں مزہ آئے گا، وضو کو ہم بہت ہی احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ سامنے والا برا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی اگر ہم اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم کو اس کا اجر دے گا، تب تک ہم پھر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ ہی نہیں سکتے۔ تو جو بھی ہم
سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہ صرف علمی اعتبار تک، علمی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کو ہم کو عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے. اور وہ تمام چیزیں آپ لوگ لکھ لیں، اور ہو سکے تو آپ لوگ جب اپنی عملی باتیں لکھ لیں تو مجھے امیج بھی بھیج دیا کریں، تو میں بھی چیک کر لوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے عملی باتوں کی لسٹ آپ لوگ کس طریقے سے بنا رہے ہیں. یا پھر ایون ہمارے جو انصاریہ سسٹرز ہیں وہ لوگ بھی ہیلپ کر سکتے، کچھ عملی باتیں بنا کر کلاس میں، کلاس گروپ میں پوسٹ بھی کر دے سکتے، تو انشاءاللہ اس سے بھی تمام لوگوں کو ہیلپ ہو جائے گی. اور انفیکٹ میں تو یہ بولوں گی کہ آپ لوگ خود اپنے لیے یہ کام کریں، تاکہ ہر کسی کا اپنے اپنے لیول سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ اپنا سورہ حامیم السجدہ سٹارٹ کرتے ہیں. بہت ہی پیاری صورت ہے، اور سورہ حامیم السجدہ اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ حامیم السجدہ ہمارے قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے 41 صورت ہے، اور پھر اس کے آیتیں 54 ہیں. اب دیکھیے کہ کمپیئر کریں گے اگر ہم پریویس صورتوں کی آیتیں، تو یہ ہم کو محسوس ہو رہا نا کہ بالکل کم صورتیں ہیں، مطلب کم آیتیں ہیں اس کے اندر. لاسٹ سورہ واز آف 85 آیتیں، رائٹ؟ تو ابھی یہ سورہ کتنے کیا ہے، 54، یعنی کہ بہت ہی چھوٹا سورہ ہے. اور ساتھ میں اس کے جو رکوع ہے وہ 6 رکوعات پر یہ سورہ مشتمل ہے، اور یہ سورہ مکی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو سورہ حامیم السجدہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ایک ریزن یہ ہے کہ حامیم سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ کے اندر سجدہ ہے آیت نمبر 38 پر. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو علامتی طور پر حامیم السجدہ کہتے ہیں. اور ایک ہے نا سورہ السجدہ ہم کہتے ہیں، جو ہم لوگ روز رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، تو اس کو الف لام میم السجدہ کہتے ہیں، اس کو حامیم السجدہ کہتے ہیں. اب پورا الف لام میم سجدہ کہنے کے بدل اب اس کو شارٹ میں جو ہے اس کو سجدہ کہا جاتا ہے، اور اس کو حامیم السجدہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جیسا میں بتائی کہ یہ حامیم السجدہ سے سوری حامیم سے شروع ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو، اور ایک اس کا جو نام ہے سورہ جو ہے فصلت بھی اس کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی علامتی طور پر ہے. اس میں آیت نمبر 3 میں فصلت ورڈ آیا ہے، تو اسی لیے اس کو اس کی پہچان کے طور پر فصلت کہا جاتا ہے. فصلت کا کیا مطلب ہے کہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، یعنی کہ تفصیل سے بیان ہونے والی صورت. ٹھیک ہے، کھول کھول کر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. اس کی جوڑی اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ الشورى ہے، جو اس کا نیکسٹ آنے والا سورہ ہے، اور کافی دونوں میں جو ہے کنیکشن ہم کو محسوس ہوگا. اب یہ جیسا میں ابھی بتائی تھی کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، تو مکی کے کون سے دور میں یہ نازل ہونے والا ہے، یا اس کا زمان نزول کیا ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ سورہ تھرڈ فیز میں، یعنی کہ 6 نبوی سے 10 نبوی کے درمیان نازل ہوا، جبکہ حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، پر ابھی عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. تو اس کے اعتبار سے یہ تقریباً ذی الحج کی 6 نبوی ذی الحج کی یہ بات ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے درمیان جو فرق بتایا جاتا ہے وہ 3 دن کا فرق بتایا جاتا ہے. تو یہ درمیان کی یہ صورت ہے، یعنی کہ اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی. جبکہ اب دیکھیے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا لیے تھے، اس کا مطلب 6 نبوی تھی، وہ 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیے تھے. پہلے تو خفیہ ہوئی، پھر بعد میں علانیہ ہو گئی 4 نبوی کے بعد. تو اب یہاں پر جب حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرے، تو جو سرداران مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، تو وہ لوگ تھوڑا سا بہت زیادہ شیک ہو گئے، ہل گئے یہاں پر، کہ اب تک کیا ہے کہ غریب ترین لوگ ایمان لا رہے، کا دکا یہاں کسی کا سن رہے، کا دکا یہاں سے. اب حمزہ رضی اللہ عنہ وہ زمانے میں ایک تو بہت ہی انفلوئنشل یوتھ تھے، انہوں بہت ہی ان کا دبدبا تھا، ایک ان کا مقام تھا سردار کے جو ہے، اور قریش کے خاندان سے، اعلیٰ خاندان سے وہ بلانگ کرتے تھے، اور ان کی ایک پوزیشن تھی. تو اب جب حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لا لیے، اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ ان کے اوپر اثر کری، کفار مکہ کے اوپر، سرداران مکہ کے اوپر، اور وہ بہت تل ملا اٹھ گئے، بہت ہی زیادہ ان کو غصہ آ گیا، بہت بے چین ہو گئے کہ یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے پاورفل اور انفلوئنشل لوگ بھی
شامل ہوتے جا رہے، اور جب چچا کا اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا، تو پھر یہ بہت ہی بڑا امپیکٹ جو ہے لانے والا تھا آگے کی دعوت کے اوپر. تو اس کے لیے بہت بے چین ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ حامیم السجدہ ان کے وہ کردار کے اوپر، ان کے وہ رویے کے اوپر، ان کے وہ ریاکشن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا. اور جس طریقے سے انہوں لوگوں کو روک رہے تھے کہ مت سنو قرآن کو بار بار یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا دعوت پھیلتے جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دعوت دیتے چلے جا رہے تھے، اسی طریقے سے ان کی مخالفتیں بھی بڑھتے جا رہی تھی قرآن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اب سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. ہجرت حبشہ بھی ہو چکی تھی، وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ضرب تھا، بہت بڑی مار تھی ان لوگوں کے لیے. تو آلریڈی یعنی کہ بہت زیادہ غصے میں تھے. پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے افیکٹ کر رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو اچھا اس کے بارے میں جو ہے 6 سے 10 نبوی کے درمیان جو صورت ہے، اور پھر موسٹلی اس کا زمان نزول کیا دیکھیں ہم لوگ، ذی الحج کی 6 نبوی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. اس کے علاوہ بھی اور ایک اختلافی رائے اور موجود ہے جس کے اندر 10 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی، یہ بھی بتایا جاتا ہے. تو بہرحال میجورٹی تو 6 نبوی کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کے نزول کے متعلق. تو اب یہ بھی ہمارے کو ذہن میں رکھنا ہے، بیک گراؤنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر جو ہے بہت مخالفت ہو رہی تھی، اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا اور تنگ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب مرکزی مضمون اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو گروپ سے بلانگ کرتا ہے یہ سورہ حامیم السجدہ، تو یہ توحید اس کا مرکزی مضمون ہے. یعنی کہ فورتھ جو کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے، تو گروپ سے بلانگ کرتا ہے، تو یہ توحید اس کا مرکزی مضمون ہے. مین اگر سیریز کے اعتبار سے توحید اس کے جو ہے مرکزی مضمون ہے. پر اگر یہ سورے کی خود اگر ہم تھیم دیکھیں گے، اس کا مضمون اگر ہم دیکھیں گے تو پریویس سورے کی طرح دعوت اللہ ہے. اب وہاں پر پریویس سورے میں ہم بہت زیادہ مخلصین لہ الدین کے بارے میں بار بار پڑھ رہے تھے. اب یہاں پر وہ چیز ہم کو نظر نہیں آئے گی، سورہ حامیم السجدہ میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے کی جو صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا دیے. سورہ جو مومن ہم دیکھے، اور اس سے پہلے سورہ زمر دیکھے، وہ دونوں میں بار بار مخلصین لہ الدین کا ذکر دیکھے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو. اب جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر چکے ہو، تو اب دعوت اللہ کا جو کام ہے وہ بہت ہی احسن اخلاق سے کرنا شروع کر دو. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو پہلے چینج کر لیے، آپ اپنے اندر توحید لا لیے، توحید اخلاص کے ساتھ اپنے اندر شامل کر لیے. اب کیا کرنا ہے کہ وہ توحید کو دنیا میں قائم کرنا ہے. قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو دعوت دینا پڑے گا. تو دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو، اور دعوت دینے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے. خاص کیا بات ہے اس کے اندر یہ سورے میں کہ دعوت احسن طریقے سے دینے کا یا اخلاق سے دینے کا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا، جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ساتھ میں اس کی اگر ہم تھیم دیکھیں گے تو اس کے اندر اعداء اللہ کا ذکر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ان کے کیا ٹریٹس ہوتے ہیں، ان کے کیا صفات ہوتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے، اس کا ذکر ہے. اور دوسرا اس کے کنٹرری، اس کے اپوزٹ میں، اس کے جو ہے یعنی کہ برعکس اولیاء اللہ کا بھی ذکر ہے، اولیاء اللہ کا، اور ان کے صفات بتائے گئے ہیں، اور ان کو بشارتیں جو دی گئی ہے وہ بتایا گیا. جیسا پریویس سورے میں ہم سورہ مومن میں دیکھے تھے نا کہ جو طاغوت کا ذکر تھا، فرعون اور قارون اور حامان کا جو ذکر تھا. پر یہ سورے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، عاد اور سمود کا اور ان کی ہلاکت کا ذکر کرے ہوئے ہیں، جو زمین میں استکبار فی الارض کرتے ہیں. یعنی کہ زمین میں تکبر کرتے ہیں. استکبار کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کرنا. تو یہ جو دین کے جو سرکش ہے حکمران، اور دنیا میں سرکشی کر رہے ہیں، دنیا میں تکبر کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ سورہ میں ہم لوگ ذکر دیکھیں گے. تو دعوت اللہ اس کا تھیم ہو گیا، اعداء اللہ اور اولیاء اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر، اور استکبار فی الارض یا اعداء اللہ میں ہی یہ ایک جو ہے سب ڈویژن آ جائے گا کہ استکبار فی الارض، یعنی کہ زمین میں تکبر کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے، جس میں کون آتے ہیں؟ عاد اور سمود آتے ہیں. تو عاد اور سمود کا اس کے اندر ہم ذکر دیکھیں گے. تو چلیے یہ ہو گیا اپنا تھیم کے اعتبار سے. اور پھر اس کے علاوہ یہ جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ آل حوامیم کا سلسلہ چل رہا ہے، 7 صورتیں جو آل حامیم کے بارے میں ہم لوگ پریویس سورے میں ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ
یہ اس کے بارے میں صحابہ اکرام کا کیا قول ہے، کس طریقے سے صحابہ اکرام جیسے حامیم کی سیریز شروع ہوتی تھی تو وہ لوگ کس طریقے سے آیتوں کو انجوائے کرتے تھے، باغ کی طرح انہوں نے تشبیہ دی، یا پھر ہر ایک چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز کیا ہے، سورہ حوامیم ہے. تو یہ بھی جو ہے صحابہ اکرام کے اقوال سے ہم کو ملتا ہے. تو اسی محبت کے ساتھ ہم کو انشاءاللہ یہ سورہ پڑھنا ہے. اچھا، اب یہاں پر اگر ہم اس سورے کے ہائی لائٹس اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو یہ سورے میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہائی لائٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر کثرت سے قرآن کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ سورے میں کیا ہے، کثرت سے قرآن کا ذکر ہم کو ملے گا. جس طریقے سے اس سے پہلے ہم لوگ سورہ اسراء اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں گی، بنی اسرائیل جب ہم لوگ پڑھے تھے تو ہم لوگ دیکھے تھے کہ مسلسل بار بار قرآن کا اس میں ذکر مل رہا تھا. اس کے علاوہ سورہ فرقان میں بھی بہت زیادہ ہم قرآن کا ذکر دیکھیں. انفیکٹ فرقان نام ہی جو ہے قرآن کے نام پر ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھے تھے. اب یہاں پر یہ بھی جو صورت ہے سورہ حامیم السجدہ، اس کے اندر بھی کثرت سے ہم قرآن کا اور قرآن کی عظمت کا، قرآن کا انکار کرنے والوں کا، یہ تمام چیزیں قرآن سے ریلیٹڈ کافی ذکر ہم آپ کو بار بار قرآن کا ریپیٹیشن ہم اس کے اندر محسوس کریں گے. دوسرا، یہ سورے کی سب سے ہائی لائٹنگ اگر آیت اگر میں بولوں آپ لوگوں کو تو آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 تک یہ جو 7 آیتیں ہیں، یہ پورے قرآن، یہ پورے حامیم السجدہ کا سمجھے کہ پیک ہے، پورے حامیم السجدہ کی چوٹی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جس کے اندر، اور پھر بہت ہی مشہور آیتیں ہیں، اکثر تلاوت کی جاتی ہے. میرے دل سے بھی بہت زیادہ یہ آیتیں کلوز ہیں، مطلب اس سے یعنی کہ میرا دل بہت زیادہ اٹیچ ہے. کس وجہ سے اٹیچ ہے، انشاءاللہ میں جب آیت نمبر 30 سے 36 تک جب میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی تب میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ اس کا کیا کنیکشن ہے میرے مما سے. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو بہرحال آیت نمبر 30 سے 36 تک بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں جس کے اندر اولیاء اللہ کا اولیاء اللہ کا استقامت سے جو رہتے ہیں تو اس کے اوپر بشارتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا دعوت کا احسن طریقہ کیا ہے اس کا ذکر ہے. تو یہ دو چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے 36 تک جو سب سے امپورٹنٹ آیتیں ہیں یہ پورے سورہ السجدہ کی. ٹھیک ہے، اگر سورہ حامیم السجدہ بول کے ذہن میں آتے ساتھ ہی یہ آیتیں آنا لازم اور ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک یونیک سٹائل میں کریشن آف ورلڈ کا ذکر ہے، کائنات کی تخلیق کا جو ایک یونیک سٹائل میں ذکر ہے. یعنی کہ اب تک ہم دیکھیں نا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے کریشن کو پیدا کیا. اس کے اندر اس کا ڈیویژن ہے کہ 6 دن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے. اب اگر ہم اس کے سورہ ایٹ اے گلانس اگر ہم لوگ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ ڈیوائیڈڈ ہے سورہ الگ الگ پارٹس میں، جیسا ہم لوگ ایوری ٹائم پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے تاکہ ہمارے لیے سمپل ہو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک ساتھ گلپ نہیں کر لیں بلکہ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں. تو ہم لوگ انشاءاللہ یہ سورہ حامیم السجدہ کو 7 پارٹس میں ہم لوگ ڈیوائڈ کر لیں گے سمجھنے کے لیے. سمپل، اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ آیتیں بہت کم ہے، 54 آیتیں ہیں، تو 54 آیتوں کو ہم 7 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. تو چھوٹے چھوٹے حصے، اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس اس کے ہم لوگ دیکھیں گے. تو آیت نمبر 1 سے 8 تک فرسٹ ہمارا پارٹ رہے گا، اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ قرآن کا انٹروڈکشن ہم دیکھیں گے، قرآن کی عظمت کے بارے میں ذکر دیکھیں گے، اور قریش مکہ کی جو ہٹ دھرمی ہے قرآن کے انکار کرنے کے لیے، اور کس طریقے سے ہٹ دھرمی سے منہ پھاڑ کر وہ لوگ اپنی بدماشیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کانوں پر تو ڈانٹ اور پردے لگے ہوئے ہیں، ہم تو تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 12 تک کائنات کی جو تخلیق کا، ابھی جیسا میں ذکر بتائی کہ کائنات کی تخلیق اور قدرت اللہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے. پھر آیت نمبر 13 سے 18 تک عاد اور سمود کا ذکر ہم ملے گا، اور اس میں کس طریقے سے انہوں نے استکبار فی الارض کیا، زمین میں تکبر کیا، اور وہ تکبر کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہوا. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو میسج دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 29 تک اگر ہم دیکھیں گے، آیت نمبر اوکے آیت نمبر 19 سے 29 لکھ لیجیے آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ اعداء اللہ کا انجام، اعداء اللہ کی صفات. ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے اللہ، اعداء اللہ کا مطلب کیا ہے، ذرا تھوڑا سا سن لیجئے کہ اعداء اللہ کا مطلب ایکچولی
اللہ تعالیٰ کے دشمن مطلب اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی کیا صفات اور کیا ان کا رد عمل ہے, اور ان کا پھر انجام اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے. تو یہ ہمارا 4th پارٹ رہے گا. اس کے بعد ہمارے 5th پارٹ جو آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 تک رہے گا, تو وہ اولیاء اللہ کے بارے میں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہے, جو اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں, ان کے کیا صفات ہے اور ان کے لیے کیا بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 سے 48 تک اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کا ذکر ہے کثرت سے. یہ حصے میں بہت زیادہ قرآن کا ذکر ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ, اور پھر ان کے منکرین یعنی کہ اس کا انکار کرنے والوں کا ذکر اور کس طریقے سے انہوں انکار کر رہے ہیں, وہ ہم لوگ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 سے 54 تک, ٹھیک ہے, آیت نمبر 49 سے 54 تک دیکھیں گے ہم کہ قیامت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے منکرین کے لیے, جو انکار کرنے والے ہیں, قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے الگ الگ طریقے سے دلائل بتائے ہوئے ہیں. ان کے خود نفسیاتی دلائل بتائیں کہ تم دیکھو سوچ کر, تم ایسا ایسا کرتے, تم یہ کرتے, تم یہ کرتے, پھر کس طریقے سے تم قیامت کا انکار کر رہے, پھر کس طریقے سے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مان رہے. تو ایسے الگ الگ دلائل دے کر, الگ الگ مثالیں اللہ تعالیٰ دے کر ان کو سمجھا رہے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا سورہ فصلت ایٹ اے گلانس. ٹھیک ہے, تو سمپل حصوں میں فرسٹ میں قرآن ہے, پھر سیکنڈ میں کریشن آف کائنات ہے, پھر عاد اور سمود کا ذکر ہے, پھر اعداء اللہ کا ذکر ہے, پھر اولیاء اللہ کا ذکر ہے, پھر قرآن, اور پھر قیامت کا ذکر ہے. سمپل وے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ذکر ہے انشاءاللہ. اچھا, پھر اب یہ اس سے تو ہمارے کو پورا سورہ حامیم سجدہ میں کیا آنے والا ہے پورا ایک گلانس میں ہمارے کو سمجھ میں آ گیا. اس کے علاوہ یہ سورہ حامیم سجدہ اگر ہم سیرت کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں گے اور اس کے اوراق اگر ہم پلٹا کر دیکھیں گے, تو اس میں اس حامیم السجدہ سے ریلیٹڈ ایک بیوٹیفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہم کو ملتا ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ کس طریقے سے پڑھ کر سنایا اور یہ سورہ کا اثر کیا ہوا. تو تھوڑا سا اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ یا پھر اس کی سیرت سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھیں گے, تو یہ تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب قریش مکہ سرداران جو مکہ تھے وہ پورے مسجد حرام کے سامنے جمع تھے. ٹھیک ہے, مسجد حرام کے سامنے جمع تھے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے, ایک دوسرے کے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے, اور کس طریقے سے اسلام پھیل رہا, اور کیسا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لا چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ تقویت ملی. یہ تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے اور بڑے پریشان تھے اور بڑے جو ہے یعنی کہ فکر مند تھے کہ اب کیا ہوگا, کیسا یہ جو دعوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو دعوت توحید ہے, اس کو کس طریقے سے روکا جائے. تو اس پر عتبہ بن ربیعہ, ٹھیک ہے, عتبہ بن ربیعہ جو اگر ہم آپ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں گے تو ابو سفیان جو تھے بعد میں ایمان لائے خیر, تو ان کے جو سسر یعنی کہ ان کے وہ سسر تھے, تو جو ہم جانتے نا ہند جو ہے ان کے باپ تھے یہ عتبہ بن ربیعہ. تو وہ یعنی کہ قریش مکہ کے بہت ہی معروف سردار تھے, بہت ہی ان کا جو ہے ایک دبدبہ تھا, ایک ان کا مقام تھا. تو انہوں تمام قریش سے یہ بولے کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو میرے کو بولو, میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بات کر کے آتا ہوں, میں ان سے جو ہے ان کو ذرا سمجھاتا ہوں, بٹھاتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, ان سے ڈائریکٹ ذرا کھٹاکھٹ بات کریں گے, آخر ماجرا کیا ہے, آخر مسئلہ کیا ہے, سیدھا سیدھا جو ہے ایک کنورزیشن ہونے دو, ایک ٹاک ہونے دو, ایک ڈائلیکٹ ہونے دو, اور اس کے بعد ایک کنکلوژن پہ پہنچیں گے. یہ کیا ہمیشہ جو ہے اپن پریشان ہے, میٹنگز کر رہے, دارالندوا میں جمع ہو رہے, اور پھر پلاننگز کر رہے, کیسا روکنا ہے, کسی پر ظلم کر رہے, اور پھر اپنے خود فیملی ممبرس کو ہم لوگ ٹارچر کر رہے, اتنا ان کو ستا رہے کہ ان لوگ ہجرت حبشہ کر لیے, اتنا یعنی کہ ان کو مجبور کر دے رہے. تو ہمارے کو بھی اچھا نہیں دکھ رہا, ہماری بھی زندگیاں حرام, ان کی بھی زندگیاں حرام. تو لہٰذا اپن ایک جو ہے فائنل ٹاک کریں گے, ٹھیک ہے, ایک بیٹھ کے بات کریں گے, سیدھا سیدھا میں جو ہے ان کو سمجھاتا ہوں, ان کو جو ہے بتاتا ہوں, ان کا پرابلم کیا ہے پوچھتا ہوں, یا جو بھی ہے اس طریقے سے اپن کوئی جو ہے فائنل ایک جو ہے بات کریں گے. تو تمام جو سرداران قریش جو دارالندوا میں جمع تھے, سب بولے کہ ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے, بالکل ہم اس کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں. تو پھر عتبہ بن ربیعہ جو تھے اٹھ کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر بیٹھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، یعنی کہ تم بہت ہی اونچی پوزیشن ہے، تمہارا اچھا نسب ہے، تمہارا اچھا خاندان ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ یعنی کہ تم کیا مصیبت لے کر آئے، ان کے حساب سے کیا تھا کہ تمام خداؤں کو چھوڑ دو بول رہے، 360 بتوں کو چھوڑ دو بول رہے، اس کو لات مار کے جو ہے توڑ دو بول رہے، اور ایک خدا کو مانو بول رہے۔ یہ تو مصیبت پورے گھروں میں پھیل گئی ہوئی ہے۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی کہ ایک گھر میں ڈویژنز، جماعتوں میں ڈویژنز، دوست دوست کو نہیں دیکھنا چاہ رہا، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کو برا کہا، یعنی کہ ان کی ساروں کی برائی کی، ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے خداؤں کو چھوڑ کر بس ایک خدا کو مان لیں، اور ہم سب کے باپ دادا کافر تھے، اور یعنی کہ تمہارے حساب سے کیا ہے، ہمارے تمام باپ دادا جو بھی کام کرے وہ سب جو ہے غلط کام کرے، اور انہوں کافر کی زندگی گزارے اور کافر ہی کی موت ان لوگوں کو آ گئے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویز تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ تو اب دیکھیے ابو ولید ایکچولی عتبہ بن ربیعہ کا یعنی کہ کنیت تھی، تو انہوں اسے جو ہے پکارے اور بولے کہ اے ابو ولید آپ بولیے، میں بالکل میں یہیں ہوں اور آپ کی بات کو میں ضرور سنوں گا، اور یہیں پر بیٹھ کر میں آپ کی بات کو سکون سے سنوں گا۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان لوگوں کی کیا باتیں ہیں، 6 سال سے ان لوگوں کی باتیں سن رہے، پھر بھی اب ابو ولید جب آئے تو دیکھیے کہ ایون کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسپیکٹ دے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے کہ کیسا سکون سے سامنے والے کی فریق کی جو ہے باتیں سن رہے ہیں۔ تو یوزلی ہم کیا کرتے، سامنے والے کو بولے ہی نہیں دیتے، اپن ہی ان سے پہلے جو ہے ان کو تنقیدیں کرنا شروع کرتے، لڑنا شروع کرتے، بحثیں کرنا شروع کرتے، اپنی دلیلیں دینا شروع کر دیتے، اپنے ایکسپلینیشنز دینا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ کیا ہے کہ سامنے والا حالانکہ آپ کے خلاف بول رہا ہے، دیکھیے کہ انہوں ڈائریکٹ بات سنو بول کے نہیں شروع کرے، بلکہ سارے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگا دیے کہ تم وہ ہے جو تفریقہ ڈال دیے، تم وہ ہے جو ہمارے گھروں کو جو ہے برباد کرے، ہمارے کو پریشان کر دے رہے، ہمارے کو پورے لوگوں کو جو ہے پریشانیوں میں مبتلا کر دیے۔ پہلے تو تمام چیزیں بولے، تو اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر سے سن رہے۔ اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اب سوچ کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے مخلص تھے کہ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر، اپنے گھر کی پرواہ کرے بغیر، اپنے مال کی پرواہ کرے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دین کی دعوت دے رہے، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے دے رہے، اور مخلصانہ طور پہ دے رہے۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن کے اندر بتا دیے، جو ہم رسالت کے پارٹ میں دیکھے تھے، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرے کو تمہاری دنیا کا کوئی مال تم سے نہیں ہونا ہے، میں صرف تمہاری آخرت کی نجات کا فکر مند ہوں، میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر آخرت سے جو ہے آخرت کے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مخلصانہ رویے پر اس کی طرف سے کیا آ رہی کہ انہیں جو ہے جیسا رشوت دیتے نا، جیسا جو ہے مال کی ڈھونس جتاتے، تو اس طریقے سے ابو ولید نے کہا کہ اگر تم جو ہے مال کے واسطے یہ ساری چیزیں کر رہے تو ٹھیک ہے، ہم سب مل کے تمہیں کو اتنا زیادہ مال دے دیں گے کہ ہم تم سب سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ اب اس سے جو ہے ان کی مینٹالٹی بھی سمجھ میں آتی ہے، یعنی کہ کچھ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ہمیشہ دنیا پرستی ہی رہتی ہے، اور انہوں کیا کرتے ہیں کہ خود کیونکہ انہوں خود دنیا پرست ہوتے ہیں نا، خود ان کو مال اور دولت سے محبت رہتی، تو انہوں ہر کسی سے وہی ایکسپیکٹ کرتے، اور ہر چیز میں جو ہے دنیا کا فائدہ انہوں طلب کرتے رہتے۔ جیسا اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسا لڑکی میڈیکل کر لے یا انجینئرنگ کر لے یا کوئی اچھی سے پڑھائی کر لے، اس کے بعد پھر دین میں لگ جائے، رائٹ، پھر اس کے بعد دین میں لگ جائے تو پھر لوگ کیا کہنا شروع کر دیتے، ارے اتنا پڑھے سب کرے، اب اس کے بعد تم یہ کیا دین کا کام کر لیتے بیٹھے، پڑھنا پڑھانے کا کام کر لیتے بیٹھے، اس سے پیسے آتے کیا، اس سے گھر چلتا کیا، اس سے کتنا کما رہے؟ یعنی کہ پیمانہ صرف دنیا کی کمائی کا ہے، پیمانہ صرف دنیا کے مفاد اور دنیا کے فائدوں کا ہے، اور یہ سوچتے کہ اتنا پڑھنے کے بعد یہ کیا دنیا کا کام کرنا، یعنی کہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کرنے کے بعد یہ کام کر لیتے دنیا کا بیٹھے ہوئے، یا کوئی بھی ڈگری رہو، کوئی بھی دنیا کی پڑھائی رہو، یا کوئی بھی صلاحیتیں رہو، اس کے بدل اگر تم اس کو استعمال کرتے دنیا کے خاطر تو کیا کچھ نہیں کما لیتے اور آج کہاں پر نہیں رہتے۔ تو یہ لوگ اس طریقے سے کیا ہے، دنیا پرست لوگ اس طریقے سے سوچتے بھی ہیں، اور خود بھی اپنے لیے وہی پسند کرتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں بھی وہی گمان رکھتے ہیں کہ اچھا اس سے تم کو
کتنا ملتا ہے. یعنی کہ اگر تم کسی کو پڑھاتے ہو، یعنی کہ اگر تم کسی کو تعلیم دیتے ہو، قرآن پڑھاتے ہو، اچھا تم کو پھر اس میں کتنا پیسے ملتے ہیں، وہ قرآن وہ فلاں کلاس سے تم کتنا ارن کر رہے، یا فلاں چیز سے تم کتنا ارن کر رہے، تو دنیاوی فائدوں پر ان کی نظر رہتی. تو وہ بھی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پھر تم جو ہے اتنا ہم تم کو مال دیں گے اگر تم مال چاہتے ہو. اور دوسرا آپشن اس نے یہ دیا کہ اگر تم اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تمہارے کو سرداری ہونا، پوزیشن ہونا، ہم سردار بنا لیتے ہیں. کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے. اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے، یعنی کہ اگر بادشاہی نہیں ہونا ہے، پیسے بھی نہیں ہونے کا ہے، سرداری بھی نہیں ہونے کا ہے، اچھا پھر کیا پرابلم ہے دوسرا؟ اچھا کیا تمہارے کو جن لگ گیا، تم یعنی کہ ذہن پہ کوئی فطور آ گیا، ذہن پہ کوئی پرابلم ہو گئی، یعنی کہ مینٹل پرابلم ہو گئی، اگر تمہارا یہ بھی پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، تم ہمارے کو بتاؤ، ہم خود اتنا یعنی کہ تمہارا بہترین علاج کریں گے. اگر تم اپنا علاج نہیں کر سک رہے تو بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر کو بلائیں گے، بیسٹ سے بیسٹ جو ہے طب کو بلائیں گے اور اس سے تمہارا علاج کرائیں گے. اتبا یہ باتیں کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید، آپ جو کچھ کہنا چاہتے تھے کیا کہہ چکے؟ یعنی کہ ابو ولید سے پوچھ رہے. اس نے کہا ہاں میں نے سب کچھ کہہ دیا. تو اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق ہے کہ اتنی بیکار سی باتیں انہیں بول رہا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا بولنے دیے. اس کے بعد جب انہیں ہاں بول کے بیٹھ گیا تو پھر اچھا پورا بولیے یا کچھ اور باقی ہے؟ نہیں نہیں، پورا بولیے. اجازت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری سنو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کر دی اور اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا. آیت سجدہ یعنی کہ آیت نمبر 38 پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو ولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے. کیا پیارا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہ اچھا یہ نہیں بولے اچھا تم کیا سمجھ رہے میں پیسوں کے لیے کر رہا ہوں، اچھا تم کیا سمجھ رہے میں سرداری کے لیے کر رہا ہوں، میں پاگل دکھ رہا ہوں تمہارے کو، میں تمہارے گھر کے بیچ میں تفریقہ ڈالا. کوئی بات نہیں، کوئی ان کے بیکار کی تنقیدوں کا جواب نہیں، کوئی ان کے بیکار کے آفرز کا کوئی ریسپانس نہیں، بلکہ سمپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کے ذریعے سے میسج پہنچا دیے، آیتوں کے ذریعے سے دعوت دے دیے. ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، یعنی کہ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ دیکھو میں تو سرنڈر اپنے آپ کو کر لیا اور میرا جواب یہی ہے، یعنی کہ میں اس کے اوپر قائم رہوں گا کہ قرآن کی دعوت سے جسے تم انحراف کر رہے، جسے تم منہ موڑے، بعد میں تمہارا انجام جو عاد اور سمود کا جس طریقے سے انجام ہوا اس طریقے سے تمہارا بھی انجام ہوگا. اور آخرت کے فلاح پانے والے صرف اولیاء اللہ ہے، اور اگر تم اعداء اللہ بننا چاہتے ہو تو پھر تمہارے انجام کے بارے میں تم فکر کر لو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ریسپانس دے دیے. اتبا اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا خدا کی قسم اتبا کا چہرہ بدلا ہوا ہے. یعنی کہ جو صورت سے اتبا جو جوش سے اور پھر جو یعنی کہ نفرت کے ساتھ اور میں کر سکتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے ذرا پرابلم کو جو ہے سالو کر کے آتا ہوں، جو جذبے اور جوش سے انہیں اٹھا تھا اور گیا تھا، آتے وقت اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے. تو لوگ دیکھ کر سمجھ گئے اور بولے کہ اتبا کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ صورت نہیں ہے جسے لے کر وہ گیا تھا. پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سن کر آئے ہو؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا ہے کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا. اب دیکھیے کہ ایک کافر کا ریویو، ایک کافر کا جو یعنی کہ تصور تھا قرآن کے بارے میں اور اس کا جو فیڈ بیک تھا قرآن کے بارے میں، یہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اب ایک تو دیکھیں کہ ایک تو قرآن خود اپنے اندر معجزہ ہے، قرآن کے اندر خود اتنا پاورفل یعنی کہ تاثیر ہے، ایک میجیکل ایفیکٹ وہ اپنے اندر رکھتا ہے. اور دوسرا اگر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تلاوت کر کے سنایا جائے تو سوچئے کہ اس کا یعنی کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا اور اس کا اثر کیا تھا ہوگا اس کے اوپر. تو وہ بے اختیار اپنی زبان سے جس کو روکنے کے لیے انہیں گیا تھا اس کے متعلق انہیں اب یہ بول رہا ہے، یعنی کہ قرآن کو روکنے گیا تھا اور قرآن کے متعلق اب اس کا فیڈ بیک یہ ہے کہ پھر جب وہ یہاں پر آ کے بیٹھا تو کیا بول رہا، خدا کی قسم، خدا کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. خدا کی قسم یہ شعر نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ اور نہ یہ سحر ہے یعنی کہ جادو نہیں ہے، نہ یہ کہانت ہے، اپنی زبان سے خود یہ وہ اقرار کر رہے ہیں. اے سرداران قریش میری بات مانو.
اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا. اب آپ امیجن کریے کہ عتبہ بن ربیعہ جو مشرکین نے مکہ میں سردار کی حیثیت رکھتا تھا اور بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، وہ اپنی زبان سے یہ بول رہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام رنگ لا کر رہے گا، اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر لوگوں پر پھیلے گا. یعنی کہ وہ خود اس کا رنگ اور یا پھر اس کا اثر وہ اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا، اور پھر وہ یقین رکھتا تھا کہ یہ قرآن رنگ لا کر رہے گا. اب دیکھیے کہ رنگ لایا، پورے عرب میں رنگ لایا، اور ایسا رنگ لایا کہ پورے عرب کو بدل دیا. رائٹ. ہم اس کے جو ہے گواہ ہیں، یعنی کہ یہ ہماری پریویس ہسٹری، ہم اس کے گواہ ہیں کہ قرآن کا ایسا رنگ چڑھا کہ پورا عرب اور پورا عجم تک اس کا رنگ پھیلا. یعنی کہ یہ جو صبغت اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اللہ کا رنگ، یہ رنگ چڑھ کر رہنے والا ہے اس کے پڑھنے والے پر، اس کے لینے والے پر. اب سوچ کے دیکھیے کہ وہ یہ قرآن کا رنگ اس کے اوپر چڑھا، عتبہ بن ربیعہ، قرآن کا رنگ ان صحابہ اکرام، یعنی کہ وہ صحابہ اکرام جو پہلے قاتل تھے، جو شرابی تھے، جو ظالم تھے، جو لوگوں کا حقوق ماننے والے تھے، ان کے اوپر ایسا رنگ چڑھا کہ وہ رضی اللہ عنہ بن گئے. اتنا اثر ان کے اوپر ہوا. اور ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کا رنگ کیا ہمارے اوپر بھی چڑھ رہا؟ کیا ہماری زندگیوں کے اوپر، کیا ہمارے اعمال کے اوپر، کیا ہماری دن اور رات کے اوپر یہ رنگ چڑھ رہا؟ کیا ہمارے اوپر صبغت اللہ ہے؟ کیا ہمارے اوپر اللہ کا رنگ ہے، جس کے بارے میں قرآن ہم آلریڈی سورہ بقرہ میں صبغت اللہ پڑھ چکے ہیں کہ کتنا خوبصورت اللہ کا رنگ ہے. اور پھر دوسرا، ایک تو ہمارے اوپر کتنا رنگ چڑھا، اور دوسرا کیا ہمارے کو بھی اس کا یقین ہے کہ یہ قرآن رنگ لائے گا؟ یعنی کہ اگر ہم اس کو پہنچائیں گے پوری دنیا پر اس کا اثر جو ہے چڑھے گا. اب سوچ کے دیکھیے کہ چند مٹھی بھر صحابہ اکرام یہ قرآن کو لے کر جب اٹھے اور اس سے مجاہدہ کرے، اس سے اسٹرگل کرے، تو انہوں نے اس کا رنگ پوری دنیا پر چڑھایا. رائٹ. پوری دنیا پر چڑھایا اور پوری دنیا پر اس کا رنگ چڑھا. اور اگر ہم بھی یہ قرآن کو لے کر اٹھیں گے اور اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں گے اور پوری دنیا کے اوپر اس کا رنگ چڑھانے کے لیے نکلیں گے، تو انشاءاللہ اس کا 100% اثر ہوگا، کیونکہ اس کا اثر ہے، اس کے اندر وہ اثر ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ دیکھو کہ یہ جو رنگ چڑھنا ہے جو پوری دنیا پر چڑھ کر رہے گا، ایک وقت آئے گا اس میں ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے، ہم کتنا کنٹریبیوشن کر، اور ہم کتنا جو ہے اس کے اندر اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ رنگ چڑھانے میں کنٹریبیوٹ کرے. تو ہم کو یہ دیکھنے کا ہے. فرض کرو اگر اب وہ آگے مزید کہتا ہے کہ اس کا رنگ تو ضرور چڑھنے والا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے، اور اگر دوسرے اس سے نمٹ لیں گے. یعنی کہ عرب ان کو جو ہے اپنا کام کرنے دو، جب دوسرے ان کے دشمن بنیں گے تو وہ خود ان کو مٹا دیں گے. پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہے تو پھر تم اس کے خلاف نہیں جانے پر تم آگے ان کا ساتھ دے سکتے، اور ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہوگی. یعنی کہ اگر غالب آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بادشاہی کیا ہوگی، ان ریٹرن تم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور تمہاری بھی وہ بادشاہی ہوگی، اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی. سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، ولید کے ابا یعنی کہ ابو ولید، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا. جادو تو تھا قرآن کے اندر، ایسا جادو تھا کہ جو بھی سنتا اس کو غور سے تو اس کے اوپر جادو چڑھ جاتا. عتبہ نے کہا میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اور تو اب تمہارا جو جی چاہے وہ تم کر لو. ٹھیک ہے. اور دوسرے روایتوں میں یہ آتا کہ اس نے اس کے علاوہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، اور آیتوں کی تلاوت کرتے کرتے عاد اور سمود کے یعنی کہ ذکر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، تو ابو ولید یا پھر جو عتبہ بن ربیعہ جو تھے وہ فوری اٹھے اور اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیے اور بولے کہ خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو، خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی بات کر رہے تھے تو وہ اتنا ڈر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکل رہی کہیں تو بھی پورے قوم پر عذاب نہ آ جائے، تو پھر وہ فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پڑھنے سے روک دیا اور بولے کہ خدا کے لیے اپنی قوم کے اوپر رحم کرو. بعد میں اس سے سرداران قریش کے سامنے اپنے اس فعل کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے. تو انہوں اتنا بے اختیار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کرنے کی جو ہے التجا کرے. اب دیکھیں کہ ایک کافر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر اتنا یقین تھا کہ آپ کے زبان سے اگر کوئی بات نکل جائے
تو پھر وہ سچ ہو کر رہے گی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ تھا جو ہم سیرت میں ہم کو ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیتوں کی عتبہ بن ربیعہ کے سامنے تلاوت فرمائے تھے۔ تو چلیے کہ آیتیں کیا ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا قرآنا قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ وہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہے۔ تو اب یہ آیت، یہ قرآن پہلے ہی انٹروڈکشن میں، پہلے ہی قرآن کے نازل کرنے میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے وہ کیا ہے۔ اب پہلے ہم اکثر دیکھے عزیز الرحیم دیکھے یا عزیز الحکیم دیکھے، پر اب یہاں پر زبردست اتھارٹی والے کی طرف سے نہیں بتایا جا رہا، کیا بتایا جا رہا ہے؟ رحمان الرحیم کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا نازل کرنا ہے۔ یہ قرآن اللہ جو ایسی ہستی ہے جو بہت رحمان ہے، بہت کثرت سے رحم کرنے والا ہے، اور مسلسل بار بار جو ہے رحم کرنے والا ہے، اس ہستی نے تم کو یہ کتاب دی ہے۔ یہ کتاب کوئی ظالم بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کے اندر تمہارے لیے زندگی کو تنگ کرنے کا سامان نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اگر تم عمل کرو گے تو تمہاری زندگیوں کے اندر رحمتیں نازل ہوگی، تم ایسا عملی نمونہ بنو گے کہ جو تم دوسروں پر رحم کرنے والے بنو گے، اور اس کے اوپر عمل کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بنو گے، اور اس کے اوپر عمل کرنے سے جو رحمان ہے، جو تم کو دنیا میں رحم کر رہا ہے، وہی رحیم تمہارے کو آخرت میں رحم کرے گا۔ دنیا میں رحمان رحم کرے گا، اور آخرت پر اس کے اوپر عمل کرنے سے آخرت میں بھی وہ رحیم تم پر رحم کرے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ کتاب فصلت، یہ ایسی کتاب ہے جو کھول کھول کر تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کرتی ہے۔ فصلت تفصیل سے اگر ہم سمجھیں گے تو کھول کھول کر کلیئرلی ڈیٹیل میں ایکسپلین جو ہے یہ قرآن کرتی ہے۔ اور کیا ہے یہ قرآن کی خاصیت کیا ہے کہ کھول کر بیان کرنے کے علاوہ، رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کرنے کے علاوہ، اور پھر تنزیل میں بھی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، جتنا تم لے سکتے ہو، جتنا تم ڈائجسٹ کر سکتے ہو، تمہاری ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اتارا ہے۔ پھر مزید چوتھی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ عربی زبان میں ہے، یعنی کہ تم عرب ہو، اور یہ قرآن بھی عربی زبان میں ہے تاکہ تم کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اور پھر کیا بتایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ قرآن کی صفت کیا ہے کہ یہ بشیر ہے، نذیر ہے، فصلت ہے، عربی ہے، اور پھر رحمان اور رحیم کی طرف سے تنزیل ہے۔ پر کیا ہونا ہے تمہارے اندر؟ کیا ہونا ہے؟ لقومی یعلمون ہونا ہے، تم جاننے والے ہونا ہے، تم علم رکھنے والے ہونا ہے، تب تمہارے اوپر یہ قرآن کا تمام اثر ہوگا اور اس کا رنگ تم پر چڑھے گا۔ مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی، اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ اب یہاں پر اکثریت اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ دیکھیے پھر سے آ گئی بات کس کی؟ میجورٹی کی۔ پھر سے بات آ گئی کس کی؟ اکثریت کی، کہ اکثریت کیا کرتی ہے؟ فَأَعْرَضَ، کہ اکثریت اس سے اعراض کرتی ہے، اس سے جو ہے روگردانی کرتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک روگردانی کرنا ہے کہ قرآن کی آیت سے، ٹھیک ہے، جو کفار مکہ کرتے تھے، پر آج ہمارے مسلمان یا ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو تو بڑا چوم چوم کر رکھتے ہیں، قرآن کو تو بڑا آنکھوں سے لگاتے ہیں، پر اس کے احکامات سے کہیں ہم روگردانی تو نہیں کر رہے، اس کے احکامات سے اعراض تو نہیں کر رہے، اس کے احکامات کو پیٹ پیچھے ڈال کر، پیٹ دکھا کر پھیر کر تو نہیں بیٹھ جا رہے۔ اور پیٹ دکھا کر پھیرنا مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی سے وہ احکامات کو دور کر دینا، اپنی زندگی سے قرآن کے تعلیمات کو دور کر دینا، اور قرآن کے اوپر عمل کرنے سے اپنی زندگی کو خالی کر دینا، یہ ہے اعراض کرنا۔ اور یہ کس کی صفت ہے؟ یہ صفت مشرکین مکہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بولے میجورٹی بھی ایسی کرنے والے ہیں، یعنی کہ آخرت کے دن تک بھی، قیامت کے دن تک بھی میجورٹی۔ اور اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم ان میجورٹی میں سے شامل ہو کہ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ یہاں حد دیکھیے، ہٹ دھرمی کی ان کی، اور استکبار کی ان کے، گھمنڈ کی، غرور کی اور تکبر کی ہٹ دھرمی اور ہائٹ دیکھیے کہ وہ کیا بول رہے کہ جو تم جس کی طرف ہمارے کو بلا رہے یعنی کہ قرآن، اس کے لیے تو ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے دل محفوظ ہے۔ ہمارے غلاف کا مطلب کیا ہے؟ اندر بات جو ہے نہیں جاتی، یا پھر غلاف کب چڑھاتے ہیں؟ جب پورا یعنی کہ تکیہ جب ریڈی ہو جاتا تو اس کے اوپر
فائنل کورنگ ہوتی ہے رائٹ. تو ہمارے پاس آلریڈی ہمارا دل گائیڈڈ ہے. اب تمہاری طرف سے ہمارے کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے مطلب ہے. تو وہ کیا بول رہے ہیں کہ ہمارے دل غلاف ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں, ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں, یعنی کہ کانوں کے اندر جو ہے وقر ہے. وقر کا مطلب کیا ہے؟ ڈاٹ ہے, جیسا کاک ہوتا ہے نا, بند جو ہوتا ہے, ڈھکن جو ہوتا ہے, تو ہمارے کان بہرے ہیں, اور تو تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. یعنی کہ وہ خود اپنے منہ سے یہ باتیں زبان سے اظہار کر رہے ہیں. تو اپنا کام کر اور ہم اپنا کام کیے جائیں گے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم ہی جیسا. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ان کے یہ تکبر کے اوپر سمپل جواب, تم بڑے بن رہے, تم تکبر کر رہے رائٹ, پر میں تو اپنے آپ کو عاجز کرنے والا ہوں. میں کیا ہوں؟ میں بشر ہوں. میں بشر کے علاوہ کوئی اور جو ہے دعویٰ بھی نہیں کرا. میں نہیں بول رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں نہیں بول رہا کہ میرے پاس جو ہے کچھ قدرتیں ہیں, طاقت ہے. میں بھی تمہاری جیسا بشر ہوں, ٹھیک ہے. میں بالکل, میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, نہ میں کوئی نور ہوں, نہ میں کوئی خدا کے برابر ہوں, نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں, نہ میرے پاس کوئی اختیارات ہے. میں تو بشر ہوں تم جیسا. پر کیا ہے خاص بات کیا ہے؟ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے. یعنی کہ میں بھی بشر ہوں کا مطلب اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا تھا, پر اب میرے کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے کو یہ بات پتہ ہے, اور میرے کو حکم دیا کہ تمہاری طرف یہ بات میں پہنچاؤں کہ خدا تو بس ایک ہی خدا ہے. اور یہ بات تم سوچ کر بھی دیکھو, لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو. یعنی کہ ایک تو رجوع کرو, اور پھر دوسرا جو بھی اب تک غلطیاں کرے وہ اس پر معافی مانگو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب دیکھیں کہ یہاں پر زکوٰۃ کا مطلب جو ورڈ آیا ہوا ہے, زکوٰۃ سے مراد ایک تو ہم جو عام زبان میں جو زکوٰۃ کا مطلب سمجھتے ہیں, جس مال پر جو زکوٰۃ ہے, پر ایکچولی زکوٰۃ کا مطلب مال کی جو زکوٰۃ دیتے وہ نہیں ہے. زکوٰۃ ایکچولی تزکیے سے ہے. تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے یعنی کہ کوئی بھی چیز کو پاک کرنا. اب زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ مال پاک ہوتا ہے اور مال میں برکتیں ہوتی ہے, وہ الگ چیز ہے. پر یہاں پر جو زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا, اپنے آپ کا تزکیہ کرنا, اپنے اندر سے گندگیوں کو نکال کر پھینکنا. اور سب سے بڑی جو گندگی ہے جو انسان کے اندر ہو سکتی ہے وہ شرک کی گندگی ہے. تو یہاں پر جو تزکیے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایکچولی اپنے اندر کیا ہے؟ اخلاقی جو یعنی کہ گندگی ہے, اور اس کے اندر سب سے اہم ترین کیا ہے؟ شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا. اور اس کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دینا. جو انسان اپنا تزکیہ نہیں کرتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا اور وہ اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کرتا. تو یہاں پر جو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے. کس کے لیے ہلاکت ہے؟ کس کے لیے بربادی ہے؟ کس کے لیے تباہی ہے؟ جو اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کرتے, اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہے. تو دیکھیں کہ ہم کو بھی یہ تباہی سے اگر بچنا ہے تو ہم کو بھی اپنے تزکیہ کرنا ہے. کس کا تزکیہ کرنا ہے؟ اپنی اخلاق کا تزکیہ کرنا ہے, اپنے اعمال کا تزکیہ کرنا ہے, اپنے عقیدے کا تزکیہ کرنا ہے, اپنی زبان کا تزکیہ کرنا ہے, ہماری سوچوں کا تزکیہ کرنا ہے. ہر چیز کا ہم کو یعنی کہ پاک کرنا ہے. ہماری سوچ کو پاک کریں, ہمارے عمل کو پاک کریں, ہماری زبانوں کو پاک کریں, ہمارے اخلاق کو پاک کریں اور ہمارے عقیدے کو پاک کریں. یہ جو ہے ہم کو کرنا ہے. اور آخرت کے اور تباہی کس کے لیے؟ جو آخرت کے منکر ہے رہے, وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کرتے رہے, یعنی کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے, ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پر ہمارا پارٹ 1 ختم ہوا, اب سیکنڈ پارٹ ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کی یہاں پر قدرت کا ذکر کر رہے اور غور کرنے کی دعوت دے رہے کہ تم اس خدا کا کفر کر رہے, اس خدا کا انکار کر رہے جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے. اب تک دیکھے تھے کہ کیا بتایا گیا ہے؟ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے. اور کچھ آیتوں میں ہم دیکھتے کہ جو زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بناتا ہے. اب یہاں پر کیا بتا رہے؟ اس کو اور مزید ڈسکرائب کرے, اس کو مزید جو ہے بریک ڈاؤن کرے کہ وہ 6 دن کس طریقے سے, وہ 6 دن کی ڈیٹیلز کیا ہے. اب یہاں پر وہ 6 days کی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہے, یعنی کہ فی ستتی ایام جو ہمیشہ ذکر ہم دیکھتے تھے کہ 6 دنوں میں, تو یہاں پر اس کی بریک ڈاؤن ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ خدا کیا ہے؟ وہ خدا ایسا ہے جو
کیا کرتا ہے کہ جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا ہے اس کے ساتھ تم ہمسر ٹھہرا رہے، اس خدا کا تم کفر کر رہے، اس کے برابر کسی اور کو خدا مان رہے، اس کے ساتھ کسی اور کا خدا کا شرک کر رہے، جبکہ وہ خدا کچھ بھی نہیں بنے اور یہ خدا یہ کرنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، یعنی کہ جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہم پریویس آیتوں میں بھی دیکھے کہ زمین جو تھی وجود میں آنے سے پہلے آگ کا گولا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کیا تو وہ بہت ہی نرم تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو میخیں گاڑ دی، پہاڑ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جما دیے، تو پھر جب جا کے وہ کچھ اسٹیبل اس کے اندر اسٹیبلٹی آئی، وہ جا کر جب اسٹیبل ہوا، اس ہلنا ڈلنا ڈھلکنا کرنا رول ہونا گول پھرنا ساری چیزیں جو ہے ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اینکرز رکھ دیے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ لنگر لگا دیے اور اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے اس کے اینکرز جو ہے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جما دیا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے اندر تمام قسم کے اللہ تعالیٰ نے خوراک اور تمام کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، تمام دھات ہے، آپ کے منرلز ہے، آپ کے رزق کی چیزیں ہیں، تمام چیزوں ضرورتوں کی چیزیں ہیں۔ دیکھیے کہ آج کچھ چیزوں کو ہم اوڑھتے ہیں، کچھ چیزوں سے ہم گھر بناتے ہیں، کچھ چیزوں سے ہم سواری بناتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کے اندر پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ، تمام قسم کی برکتیں اللہ تعالیٰ رکھ دیے اور ان کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے، یعنی کہ جو ضرورت مند ہے سب مانگنے والوں کے لیے ہر طرح کی ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق، یعنی کہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا، یعنی کہ انسانوں کی کھانے پینے کی چیزیں اور تمام ضرورت کی چیزیں، تمام ریکوائرمنٹ، تمام ان کے جو ہے چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ڈیمانڈ کے حساب سے سپلائی اللہ تعالیٰ نے اویلیبل رکھ دی، ساری چیزیں اویلیبل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ بولے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تکاثر کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی، ہر چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پرووائڈ کر دی اور تمہارے کو اپنا حصہ مل کر رہنے والا ہے۔ اب اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ بھی جما دیا، پہاڑ دیکھیے اس کے ذریعے سے ہم کیا کیا چیزیں، ایک تو وہ اسٹیبلٹی کا ذریعہ ہے، دوسرا اس کے اوپر ویجیٹیشن اگتا ہے جو دوسرے کہیں پر بھی ویسا نہیں اگتا ہے، اور پھر کیا ہے اس کے ذریعے سے جھرنے آتے ہیں، اس کے اوپر جو برف جمع ہوتی ہے جب پگھلتی ہے تو وہ ریورس کی شکل اور اس کے پانی کے ذریعے سے کئی فائدے چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، پہاڑ کے اندر کئی اللہ تعالیٰ نے دھات رکھ دیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا برکتوں کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اور دیکھیے کہ برکتیں کیسی ہے کہ اول دن سے آج تک زمین اگتے ہی جاری، اگاتے ہی جاری، اگاتے ہی جاری، اگاتے جاری، زمین کا خزانے ختم ہی نہیں ہو رہے، زمین کا اگنا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسا رکھ دیا زمین کے اندر کہ ایک بار ایک جگہ ایک زمین کے حصے سے کوئی پلانٹ یا کوئی ٹری اگ گئی، گرو ہو گئی، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ اب وہ ڈیڈ ہو گئے، اب یہاں سے پھر کچھ اور نہیں اٹھ سکتا، نہیں، بلکہ پھر اٹھ سکتا، پھر اٹھ سکتا، پھر اٹھ سکتا، اور ہزاروں سالوں سے اٹھتے ہی چلے آ رہا، زمین گرو کرتے ہی چلے جا رہی، زمین چیزیں اپنے اندر سے اگلتے ہی چلے جا رہی، اور اس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیے۔ اب اس کے ذریعے سے اور ایک بھی چیز جو ہے سمجھ میں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بتا رہے کہ ہر ایک ضرورت مند کے ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کے حساب سے سپلائی اویلیبل کر دی، جتنی پاپولیشن گرو ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ کی جو ہے برکت ایسی اللہ تعالیٰ رکھ دی کہ اس کے حساب سے سپلائی ہوتے رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ہمارے کو پاپولیشن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر کس طریقے سے ہوگا کیا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انتظام رکھ دیا۔ جب بہت کم لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اور تمام لوگوں کے لیے بھی انتظام ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت میں کیا بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ 2 دن میں زمین کو بنائے، ٹھیک ہے، زمین کو پھیلا دیا۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی شروعات کیا ہے، بیسمنٹ سے ہوتی، رائٹ، تو زمین اللہ تعالیٰ پہلے بنا دی، پھر اس کے اندر زمین کے اندر جو ہے تمام ضرورت کی چیزیں پھیلا دیے دوسرے، یعنی کہ اور 2 دن کے اندر یہ ہوا، تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے، 2+2 4 دن ہو گئے، یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کہ یہ سارے کام کتنے دن میں ہو گئے، 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، یعنی کہ دنیا میں بتایا جاتا کہ دنیا میں جو زمین پہ جو چیزیں ہو رہی تھی، زمین کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آگ کا گولا تھا تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو ٹھنڈا کرے اور اس کو پھیلائے، تو اب دیکھیں کہ اس کی جو بھاپ ہے وہ آسمانوں تک جیسا اوپر اڑی، تو وہ ٹائم پہ صرف کیا ہے، دھواں تھا، اوکے، صرف جو ہے گیسز تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ،
خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ زمین اور آسمان کو وجود میں آ جاؤ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تم کو بنائے ہوئے ہیں اور جیسا چاہ رہے اللہ تعالیٰ ویسے جو ہے تم آ جاؤ. اتیا تو ان او کرہا، یا تو خوشی سے آؤ یا کرہا کراہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تم آؤ. تو دونوں نے کیا کہا، آسمان اور زمین نے کیا کہا، قالتا اتینا طائعین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم کیا ہے، دونوں نے کہا کہ ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح، مطیع ہو کر، جھکتے ہوئے، تیری اطاعت کرتے ہوئے اور فرما برداری. اب دیکھیے کہ زمین اور آسمان اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بتائے کہ تمہارے کو چاہتے ہوئے بھی کرنا ہے، نہیں چاہتے ہوئے بھی کرنا ہے، اب تمہاری مرضی کیسا بھی کرو. ٹھیک ہے. تو سارے دنیا کی کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تعین کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پسند کیا. پوری کائنات اللہ کی اطاعت میں جھکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کراہیت سے کیوں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم تو خوشی خوشی آتے ہیں. تو ساروں نے اطاعت کو قبول کیا. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کو وجود میں لایا گیا، ہم کتنی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. تب اس نے 2 دن کے اندر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے. یعنی کہ پھر اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ کیا کرے، 7 آسمان بنا دیے. ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، یعنی کہ جو ضبط سے پورے آسمان کو چلنا ہے. یعنی کہ اپنے جیسا آسمان میں کیا ہے، پورے سٹارز اینڈ گیلیکسیز اینڈ پلانٹس، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر پلانٹ کو، ہر سٹار کو، ہر گیلیکسی کو اس کا راستہ بتا دیا کہ تمہارے کو اس کے اندر رہنا ہے، اس سے ہلنا نہیں ہے، 1 انچ آگے نہیں، 1 انچ پیچھے نہیں. ہر چیز کا قانون اللہ تعالیٰ بتا دیا. آسمان کو بتا دیا اتنا گرم ہونا ہے، اتنی اسپیڈ میں چلنا ہے، ایسا روٹیٹ کرنا ہے، ایسا موو کرنا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا دیے. قانون اس کا اللہ تعالیٰ نے وہی کر دیا. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. اب یہ تو ہم کئی بار پڑھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو چراغوں سے، یعنی کہ سٹار سے اللہ تعالیٰ بیوٹیفائی کرے اور ساتھ میں اس کو محفوظ کا بھی جو ہے ذریعہ بنا دیے. جیسا کچھ جن سنتے ہیں تو وہ سٹارز ان کو جو ہے بھسم کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اب اگر یہ لوگ اچھا، تو اب یہاں پر ایک ہستی زبردست ہستی کا منصوبہ ہے، عزیز العلیم کا جو ہے یہ منصوبہ ہے. اب یہاں پر اس کے بارے میں اگر ہم قرآن کی آیتوں میں اگر ہم دیکھیں گے، یہ فی ستتی ایام، یعنی کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا. تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ پہلے پھر زمین، اب یہاں پر بتا رہے اللہ تعالیٰ پہلے زمین بنی، پھر اس کے بعد زمین کی تمام چیزیں پھیلا دیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان بنائے. تو پھر آسمان بعد میں بنا یا پھر زمین پہلے بنی، یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے یا پھر اختلافات کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی حدیث میں رکھے ہوئے ہیں، کہ ایک شخص جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور قرآن کی ایسی آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کر دیا جو آپس میں ایک دوسرے سے کانٹراسٹ ہے. ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جیسا سمجھے کہ جیسا ٹکراتی ہے. جیسا اس کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ نازیات میں اس کا ذکر ہے، جس میں آیت نمبر، اگر آپ کو ریفر کرنا ہے تو آیت نمبر 27 سے 33 تک، تو اس میں بتایا جاتا ہے بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اس نے اسے بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا. اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالنے دن میں دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. تو اب دیکھیے کہ پہلے یہاں پر کس کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، رائٹ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ اس نے پھر زمین کو پھیلا دیا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس میں پہاڑ کا بوجھ رکھ دیا. یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے چارپایوں کے لیے فائدہ مند بنایا. تو اب یہاں پر یہ جو آیت ہے، تو یہ آیت اور پھر ساتھ میں سورہ نازیات کی یہ والی آیت اور ساتھ میں یہ سورہ حامیم السجدہ کی ابھی جو ہم لوگوں نے آیتیں تلاوت فرمائی، تو اس کو وہ ذکر کر کے بولا کہ دیکھو یہاں پر اپوزٹ ہے، یعنی کہ الگ الگ جو ہے اس کا ذکر ہے. تو اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھائے کہ کیا بتائے کہ دیکھو کہ جیسا کوئی چیز بنانا ہے تو اس کی پہلے بنیاد بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دن میں
زمین کو پیدا کیا اور زمین کو بچھا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ 2 دن میں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ کرے اور اللہ تعالیٰ اوپر سے چھت بنا دیے، زمین بنا دی، اللہ تعالیٰ چھت بنا دیے، اور چھت بنانے کے بعد اس کے تمام جو ضرورتیں تھیں چھت یعنی کہ آسمان کی جو 7 آسمان ہیں اور اس کی تمام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھ دی۔ پھر اس کے بعد واپس اللہ تعالیٰ زمین کی طرف متوجہ ہوئے اور زمین کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، پانی بنایا، چارہ اور تمام چیزیں اگا دی، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا۔ تو یہ ترتیب ہے، یعنی کہ پہلے بیس بنا دیے زمین، پھر اس کے بعد چھت بنا دیے، پھر اس کے بعد اس کی دیواریں بول سکتے جیسا ایک کنسٹرکشن میں آپ امیجن کر سکتے، تو اس کے یا پھر انٹیریئرز بول سکتے، یا اس کے اندر کی جو چیزیں ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ تو یہ طریقہ ہے، اور بہرحال یہ آیتیں ویسے بھی جو ہے متشابہات میں آتے ہیں، کیا ہے یہ آیتیں کس میں آتی ہیں؟ آیتیں متشابہات میں آتی ہے، جس کے بارے میں ابھی کلیئرلی چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے اب آگے جو ہے سائنس اور جب ڈیولپ ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ چیز بھی پروف ہوگی، تو ضروری نہیں ہے کہ سائنس پروف کری تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بتا دیا تو اللہ بے شک اس کے اوپر جو ہے ہم کو ایمان لانے کا ہے۔ تو جو یہاں پر 4 دن کا ذکر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ 4 دن ایک ساتھ ہوئے، تو 4 دن ڈیوائڈ ہو کے بھی ہو سکتے، پہلے 2 دن، پھر اس کے بعد گیپ آیا جس میں اللہ تعالیٰ آسمان بنائے، پھر اس کے بعد 2 دن میں اللہ تعالیٰ زمین کی تمام ریکوائرڈ والی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا۔ بہرحال ہم کو یہ امیجن کرنا ہے کہ یہ زمین اور یہ زمین کی تمام ضرورت کی چیزیں اور وہ آسمان کی تمام 7 آسمان، ابھی تو ہم ایک ہی آسمان کے اندر جا کے کیا کیا کی پلانٹ، گیلیکسیز اور سٹارز دیکھتے ہیں، پورے 7 آسمان میں کیا کیا چیزیں نہیں ہوں گی، اس کے ذریعے سے کیا پہچاننا ہے؟ اس کے ذریعے سے 2 دن 4 دن 6 دن میں نہیں رہنا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو پہچانا ہے، اللہ کی قدرت کے جو ہے تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قادر ہے، اور پھر اس کے بعد جو آیت میں بتایا گیا کہ پھر تم کس طریقے سے اللہ کا انکار کرتے ہو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ آیت نمبر ہماری 12 پر، رائٹ، آیت نمبر 12 پر ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے والا بنے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے طوعاً جھک جانے والا بنے۔ جس طریقے سے زمین اور آسمان اور تمام دنیا کی کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے طوعاً جھکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشی خوشی سے جھکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ تیرے سامنے طوعاً جھک جائیں، تیرے سامنے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جھکا دے، اور اپنی زندگی کو، اپنے خواہشات کو، اپنے تمام تصورات کو اللہ تعالیٰ تیرے آگے جھکا دینے والے بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ یہ جو قرآن تو نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائے، اس کو دل کھول کر اور دل میں بغیر کوئی کجی رکھتے ہوئے اس کے پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین، بے شک تیرا قرآن کا جو رنگ ہے وہ پوری دنیا پر پھیلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو توفیق دے کہ وہ صبغت اللہ ہم اپنے اوپر چڑھائیں، اور وہ صبغت اللہ ہم لوگوں تک پھیلانے والے بنے، ہم کو اس کا اللہ تعالیٰ تو ذریعہ بنا دے۔ بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ تو اپنے قرآن کے لیے چن لے، اپنے دین کے لیے چن لے، اپنے کام کے لیے چن لے۔ یا الہ العالمین، تمام جو مشرکین مکہ کی اور تمام جو اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ایمان لانے والا بنا دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سدھارنے والا، اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ تو توفیق دے کہ ہم اپنے نفسوں کا تزکیہ کریں، ہم اپنے خیالات کا، اپنی زبانوں کا، اپنی سوچوں کا اور اپنے اعمال اور اخلاق کا تزکیہ کرنے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگ پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین کے اوپر اللہ تعالیٰ تو رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے ہم کو بچپن میں پالا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔